بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا کہ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے 450 سال پہلے لکھا. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کا زمانہ 700 سال پہلے کا زمانہ ہے. 774 ہجری میں ان کا انتقال ہے. 750 سال پہلے کا زمانہ ہے. اور علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ کا انتقال 911 ہجری میں ہوا ہے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کون علم السنین نوٹ کر رہا ہے کون نوٹ نہیں کر رہا. ہمارے علماء کی شان میں آقا نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. ہر مقام پر وہ علوم نبوت کا فیضان لٹاتے ہیں. گاؤں کے لوگ ہوں، قصبے کے لوگ ہوں، اور باقاعدہ بلاک کے لوگ ہوں، یا باقاعدہ میں عرض کروں قریے کے لوگ ہوں، موضع کے لوگ ہوں، یا کسی بھی علاقے کے انٹیریئر کے لوگ ہوں. حکم یہ ہے اچھا کوئی اگر گاؤں کا آدمی یہاں پر بیٹھا ہے، کوئی عالم دین نہ ہو، کوئی صاحب علم نہ ہو، تو ہم کیا نمازوں کو 5 وقت کے بجائے 4 وقت کی بتا دیں؟ ہم نمازوں کو 5 وقت کی بجائے 4 وقت کی بتا دیں. رمضان شریف کے روزے ہم بتا دیں کہ عید کے مہینے میں رمضان کے روزے فرض ہوں گے. حج بیت اللہ بقرعید کے مہینے میں نہیں، محرم الحرام کے مہینے میں ہوتا ہے. صرف اس لیے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. ہمیں یہ کہنے کی اجازت ہوگی. ہر مقام پر علم دین کی روشنی میں بات کرنے کا حکم. یہی نہیں، دنیاوی باتیں بھی. آج دنیاوی باتوں میں ہم اس قدر کس بیانی سے، دروغ گوئی سے، غلط بیانی سے کام لیتے. جو سمجھ میں آیا ممبر اسلام ہے، امت محمدیہ کی رہبری علماء اسلام کے ہاتھ میں ہے. علماء امت میں عرض کر دوں امت کے رہبر ہیں. علماء اسلام امت کے رہنما ہیں. ایک حدیث کی بنیاد پر رب ذوالجلال نے علماء کرام کو امت محمدیہ کا قیامت تک کے لیے باقاعدہ قائد بنا دیا. قیامت تک کے لیے. حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال ہوا 1983 میں، درویش برحق عالم اسلام، سادہ لوح سادہ مزاج اہل اللہ میں سے قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ. پیدائش 1897، قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ. انتقال 1983. میں عرض کر دوں آپ سے 17 جولائی 1983 میں عرض کر دوں آپ سے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی 55 سال خدمت اہتمام کا فریضہ انجام دیا. قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ. کون ہے قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ؟ دارالعلوم دیوبند کے بانی مبانی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے قابل فخر فرزند یعنی آپ رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ. دارالعلوم دیوبند جس کی بنیاد پڑی تھی 155 سال پہلے 1283 ہجری میں 15 محرم الحرام. اپنی پیدائش یاد ہے، اپنی بیوی کا برتھ ڈے یاد ہے، اپنے بچے کی پیدائش کی تاریخ یاد ہے، اماں کے انتقال کی تاریخ یاد ہے، لیکن اپنے دینی ادارے تاریخی سرمایے سے متعلق ہماری معلومات بڑی مختصر ہیں. میں عرض کرتا ہوں آپ سے 1283 ہجری 15 محرم الحرام بروز پنجشنبہ جمعرات کے دن 30 مئی 1866 آج سے 155 سال پہلے شہر دیوبند میں درخت انار کے نیچے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کے بشارت دی تھی. خواب میں آ کے بشارت دی تھی. میں عرض کرتا ہوں آپ سے جن مقامات پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دست مبارک سے خطوط کھینچے تھے، آپ نے لکیر کھینچی تھی، اسی مقام پر سے باقاعدہ بنیاد پڑی تھی. اور بیداری کے بعد جب وہ دیکھی گئی لکیر تو نظر آ گئی حضرت جناب مولانا محمد رفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کو درویش برحق. میں عرض کر دوں آپ سے نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کی ذات سچی ہے، نبی کی صفات سچی ہے. ذکر رسول پہ سبحان اللہ کہہ دیجئے. نبی کی ذات سچی ہے، نبی کی صفات سچی ہیں، نبی کے خیالات سچے ہیں، نبی کے تخیلات سچے ہیں، نبی کا شباب سچا ہے، نبی کا جواب سچا ہے، نبی کا خواب سچا ہے. نبی تو نبیوں کے نبی ہیں، حیات النبیین، حیات النبی، زندہ جاوید، ان الانبیاء احیاء فی قبورہم. علماء دیوبند کا مسلمہ عقیدہ، علماء اہل سنت والجماعت کا یہ باقاعدہ کلام اللہ کی حقانیت اور حدیث مصطفیٰ کی صداقت سے سجا ہوا عقیدہ ہے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے لے کر قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ تک، اور شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ سے لے کر حکیم الامت مولانا شف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ تک، مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ سے لے کر علامہ سید سلامان ندوی رحمت اللہ علیہ تک، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ
اللہ علیہ سے لے کر کے میں عرض کر دوں آپ سے حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ تک سب کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ نبی زندہ اور نبی کی ذات زندہ، نبی زندہ اور نبی کی ذات زندہ. ان الانبیاء احیاء، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. ان الانبیاء احیاء تک کسی کا اختلاف نہیں کہ انبیاء زندہ ہے. کہاں؟ فی قبورہم، اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے. فتاوی دارالعلوم دیوبند مفتی عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فتاوی دارالعلوم دیوبند 1928 میں انتقال ان کا. عبد الخلیق صاحب فتاوی دارالعلوم دیوبند ہمارے مفتیان دین جس کو پیش نظر رکھے فتویٰ پیش فرماتے ہیں. احناف کا کوئی عالم دین ایسا نہیں جو سامنے نہ رکھتا ہو. جیسے فتاوی محمودیہ کو اللہ نے شہرت دوام بخش دی. فتاوی رحیمیہ، فتاوی محمودیہ، فتاوی رشیدیہ، فتاوی خلیلیہ، یہ ہمارے امداد الفتاوی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ سب ایسی معتبر کتابیں ہیں جس کی بنیاد پہ فتویٰ دیتا ہے ہمارا عالم اسلام. اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہتا. میں عرض کر دوں آپ سے، اس میں لکھا وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، اور یہاں تو صلہ آ گیا، واو لگا دیا. سارے نبیوں کو زندہ بتایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد میں پھر صاحب فتاوی دارالعلوم مفتی عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ ایک اور باقاعدہ حدیث شریف نقل فرماتے ہیں وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، واو کے ساتھ بتا دیا کہ اور نبی زندہ ہے. پتہ یہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی خاص قسم کی، خاص الخاص قسم کی حیات جاویدانی ہے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کی جو طاقت و قوت اپنی حیات میں ہوتی ہے، توجہ فرمائیے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. عقیدے کی بات چل رہی ہے، نازک بحث آ گئی، نازک موضوع آ گیا، نازک بحث آ گئی، نازک موضوع آ گیا. علماء موجود ہیں، مفتیان دین موجود ہیں، مفسرین قرآن موجود ہیں، مدارس دینیہ کے محتممین موجود ہیں، منتظمین موجود ہیں، منصرمین موجود ہیں، ناظمین موجود ہیں، اور معاونین موجود ہیں، اور غلامان مصطفیٰ موجود ہیں، اور بعض بزرگ حضرات صوفیاء کرام موجود ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے شیخ الاسلام دنیا میں نبی کی طاقت کے لیے امام ترمذی نے روایت نقل فرمائی ہے کہ ایک نبی کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں 4000 مردوں کی طاقت تھی. دنیا میں 4000 مردوں کے برابر طاقت تھی. سبحان اللہ کہہ دیجئے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 4000 مردوں کی طاقت تھی اس دنیا میں. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے تحقیق کر کے اس کے آگے ایک بات اور کہہ دی کہ نبی کی جو طاقت و قوت حیات میں ہوتی ہے، بعد وفات اس طاقت و قوت میں اللہ اور اضافہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ کہہ دیجئے. بعد وفات اس طاقت و قوت میں اور اضافہ کر دیتا ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا در رسول پہ جب جاؤ حج بیت اللہ کے موقع پر شہر مدینہ میں، مسجد مصطفیٰ میں، مسجد نبوی شریف میں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، یہ سوچ کر کے صلاۃ و سلام پڑھو کہ جس طرح صحابہ کرام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اقدس سے مشرف ہوتے تھے، ویسے ہی تم کو رسول پاک دیکھ رہے ہیں، اور تم بھی ویسے ہی رسول پاک کو دیکھ رہے ہو جیسے صحابہ کرام دیکھتے تھے. پڑھیے زبدۃ المناسک کس کی قطب عالم کی. کون؟ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ. کون مولانا رشید احمد گنگوہی؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جن کا انتقال ہوا حافظ صاحب 1933 میں. جس سال اس گنہگار کو، اس سیاکار کو، اس حقیر کو، اس فقیر کو دارالعلوم دیوبند وقف میں مدعو کیا گیا اور مورخ اسلام کا تحریری اعزاز پیش کیا گیا. زبانی نہیں الحمدللہ، قولی بھی نہیں، تحریر زندہ رہتی ہے. تحریری اعزاز پیش کیا گیا. اس سال ہم کو توفیق دی، اللہ نے موقع بخشا. حضرت علامۃ الدہر امام العصر علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ کے قبر پاک پر حاضری کا موقع. مہد الانور میں اس خاکسار کو عشائیہ پیش کیا گیا. میں عرض کر دوں آپ سے، پتہ نہیں دارالعلوم کے بلند پایا علماء نے کیا سوچ لیا اس حقیر و فقیر ناخواندہ آدمی کے متعلق، اور انہوں نے یہ اعزاز دے دیا. وہاں سے ہماری ذمہ داریاں کس قدر نازک ہو جاتی ہیں. دارالعلوم دیوبند نے اگر کسی کو مورخ اسلام کا لقب بخشا ہے تو کس قدر ذمہ داریاں آپ کی، قاضی صاحب کی ذمہ داریاں کتنی نازک ہو جائیں گی، مولانا زبیر صاحب کی ذمہ داریاں کتنی نازک ہو جائیں گی. قاسمی لگا ہوا ہے کہ جو بات کہیں گے کلام اللہ کی حقانیت کی روشنی میں کہیں گے. ہمارے علماء کرام کی باتیں کتنی نازک، کتنی ذمہ داریوں کی باتیں ہوں گی کہ حدیث رسول اللہ کی صداقت کی روشنی میں مسئلہ بتائیں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مسلک حقہ، مسلک حنفیہ سے سر منہ انحراف نہیں کریں گے. 83,000 شرعی مسائل کی روشنی میں فتویٰ دیں گے.
میں عرض کر دوں آپ سے کتنی ذمہ داری. اگر ہم آپ سے یہ کہتے کہ آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ آج سے 1495 سال پہلے ہوئی تو ہمیں پہلے تحقیق کرنی ہے. کتنی بتائی آقا کی پیدائش مبارکہ کتنے سال پہلے ہم نے بتائی؟ 1495 سال پہلے. کتنا؟ 1495 سال پہلے. 1495 سال پہلے. 1495 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی. میں عرض کرتا ہوں اگر میں آپ سے عرض کروں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تاریخ کیا 31 what's the date today there I think 31st March of 2021 31 مارچ 2021 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 22 اپریل 571 عیسوی. آج ماشاءاللہ دیال پور جس میں 7 حروف آتے ہیں 7 حروف 7 کا عدد تو اتنا مبارک ایسا ہی ہے. دیال پور میں 7 حروف ہیں 7 کا عدد تو اتنا مبارک ہے. آپ غور فرمائیے خلق 7 سماوات طباقا اللہ نے آسمان بنائے تو 7 بنائے زمین بنائی تو 7 بنائی. مغرب میں رکعتیں جو رکھی ہیں مغرب میں جو رکعتیں ہیں نماز مغرب فرض ہے اس میں رکعتیں مجموعی طور پہ ٹوٹل کتنی 7 رکعتیں ہیں. غور فرمائیے صفا و مروہ کی دوڑ 7 بار سبحان اللہ کہہ دیجئے. خانہ کعبہ کا طواف 7 بار ساتھ ہی 7 بار سبحان ربی العظیم. زیادہ سے زیادہ کتنی مرتبہ رکوع میں سبحان ربی العظیم فقہا نے مفتیان دین نے لکھا 7 بار. سبحان ربی الاعلیٰ زیادہ سے زیادہ کتنی مرتبہ 7 بار دیال پور. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے ابھی اشتہار دیکھا 17 حضرات کے نام نکلے. علم العادات کی روشنی میں بھی جلسہ کامیاب ہو گیا. بیانات کے اعتبار سے ہمارے بزرگ علماء کرام نے اور نظامت اور خطابت اور نقابت کے ذریعے اور نعتیہ کلام کے ذریعے سے ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جلسہ تو کامیاب ہوا. علم العادات کے اعتبار سے بھی جلسہ کامیاب ہو گیا. 17 باقاعدہ نام ہیں آپ کے اشتہار میں 17 حضرات کے نام ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیے آپ کہ الحمدللہ رب العالمین جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ شریف کی سب سے پہلی آیت شریفہ اس میں حروف بھی 17 ہیں. سبحان اللہ کہہ دیجیے. 5 وقت کی نمازوں کے نام 5 وقت کی نمازوں کے نام لکھیے فجر ظہر عصر مغرب عشاء. ان 5 وقت کی نمازوں کے ناموں کے حروف گنیے تو وہ بھی انشاءاللہ 17 نکلیں گے. کہیے انشاءاللہ. فجر میں 3 حروف ظہر میں 3 حروف عصر میں 3 حروف مغرب میں 4 حروف عشاء میں کتنے میں عرض کر دوں آپ سے عشاء میں کتنے حروف 4 حروف سب ملا کے 17 حروف ہو گئے. اور رکعتیں دیکھیے میں عرض کر دوں آپ سے عشاء نماز عشاء میں رکعتیں بھی 17 ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کے اشتہار میں نام علماء کرام کے وہ بھی 17 ہیں. تو عادات کے اعتبار سے بھی جلسہ کامیاب ہو گیا. اللہ پاک کا نام اللہ 66 عدد ہوتے ہیں 66. علم العادات کی روشنی میں اللہ لکھیے علم العادات کی روشنی میں تو 66 ہوتے ہیں. یا رحمان پڑھتے ہیں آپ رحمان کے 329 حروف ہوتے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم کے کتنے عدد آئیں گے؟ رحیم کے 289. کتنے؟ 289. مالک الملک ذو الجلال والاکرام کے کتنے عدد آئیں گے؟ 1100 عدد آئیں گے. میں عرض کر دوں تو جلسہ تو آپ کا ماشاءاللہ کامیاب ہو ہی گیا ہے. نبی بے مثال ہے. نبی کی ذات بے مثال. نبی کی ذات بے مثال. شہر مکہ بے مثال. شہر مدینہ بے مثال. شہر مکہ بے مثال. شہر مدینہ بے مثال. غار ہیرا بے مثال. جب تک سبحان اللہ نہیں آئے گا موضوع بدلے گا نہیں. غار ہیرا بے مثال. غار ہیرا بے مثال. گنبد خضرا بے مثال. گنبد خضرا بے مثال. نبی کی ذات بے مثال. نبی کی صفات بے مثال. نبی کی ذات بے مثال. نبی کی صفات بے مثال. نبی کا فیصلہ بے مثال. نبی کی ضیا بے مثال. نبی کی دعا بے مثال. نبی کی صدا بے مثال. نبی کی ندا بے مثال. شہر مکہ بے مثال. شہر مدینہ بے مثال. غار ہیرا بے مثال. کوہ صفا بے مثال. اما خدیجہ بے مثال. اما عائشہ بے مثال. آپ کے گاؤں میں جنتی بیویوں کا تذکرہ ہو رہا سبحان اللہ کہہ دیجئے. اما عائشہ بے مثال. اما خدیجہ بے مثال. بی بی صفیہ بے مثال. بی بی صفیہ بے مثال. ام حبیبہ بے مثال. بی بی صفیہ بے مثال. ام حبیبہ بے مثال. بی بی جویریہ بے مثال. اما حفصہ بے مثال. بی بی سودا بے مثال. بی بی زینب بے مثال. بی بی زینب بے مثال. ام حبیبہ بے مثال. بی بی میمونہ بے مثال. اور خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ بے مثال. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے کہیے سبحان اللہ. تو جلسہ بے مثال نہیں ہوگا. 93,000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے صوبہ بہار. اللہ تعالیٰ وہ رب غفار بطفیل حضور سید الابرار صوبہ بہار کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے سکون و قرار. میں عرض کر دوں آپ سے بنائے یہاں کے باشندوں کو باقاعدہ صاحب کردار.
صوبہ بہار، یہ گاؤں دیالپور ہے نا؟ میں عرض کر دوں آپ سے 45,103 گاؤں ہیں، اس میں ایک گاؤں دیالپور ہے۔ صوبہ بہار میں گاؤں کتنے؟ How many villages in the state of Bihar? Tell me now. کتنے صوبہ بہار میں کتنے گاؤں ہیں؟ 45,000. There are 45,103 villages in the state of Bihar. بہار میں کتنے گاؤں ہیں؟ 45,103. How many blocks in the state of Bihar? کتنے بلاک ہیں؟ 534. Yes, I'm right. 534 بلاک ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ کا ایک بلاک باقاعدہ یہاں پر پھل کا ہے، جو ہمیشہ پھلتا ہی رہتا ہے۔ اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ دیالپور کے لوگ بڑے دیالو ہوتے ہیں، الحمدللہ ماشاء، ہر معاملے میں دیالو ہوتے ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے چند روز پہلے میں لوہجر آیا تھا، 15 روز قبل غالباً، وہاں ماشاءاللہ وہ نانا صاحب ہمارے جناب نہال الدین صاحب تشریف فرما یہاں پر۔ میں عرض کر دوں آپ سے ایسا کہ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے 450 سال پہلے لکھا۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کا زمانہ 700 سال پہلے کا زمانہ ہے، 774 ہجری میں ان کا انتقال ہے، 750 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ اور علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ کا انتقال 911 ہجری میں ہوا ہے۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کون علم السنین نوٹ کر رہا ہے، کون نوٹ نہیں کر رہا۔ ہمارے علماء کی شان میں آقا نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ ہر مقام پر وہ علوم نبوت کا فیضان لٹاتے ہیں، گاؤں کے لوگ ہوں، قصبے کے لوگ ہوں، اور باقاعدہ بلاک کے لوگ ہوں، یا باقاعدہ میں عرض کروں قریے کے لوگ ہوں، موضع کے لوگ ہوں، یا کسی بھی علاقے کے انٹیریئر کے لوگ ہوں۔ حکم یہ ہے، اچھا کوئی اگر گاؤں کا آدمی یہاں پر بیٹھا ہے، کوئی عالم دین نہ ہو، کوئی صاحب علم نہ ہو، تو ہم کیا نمازوں کو 5 وقت کے بجائے 4 وقت کی بتا دیں؟ ہم نمازوں کو 5 وقت کی بجائے 4 وقت کی بتا دیں؟ رمضان شریف کے روزے ہم بتا دیں کہ عید کے مہینے میں رمضان کے روزے فرض ہوں گے، حج بیت اللہ بقرعید کے مہینے میں نہیں، محرم الحرام کے مہینے میں ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ ہمیں یہ کہنے کی اجازت ہوگی، ہر مقام پر علم دین کی روشنی میں بات کرنے کا حکم۔ یہی نہیں، دنیاوی باتیں بھی، آج دنیاوی باتوں میں ہم اس قدر کذب بیانی سے، دروغ گوئی سے، غلط بیانی سے کام لیتے، جو سمجھ میں آیا۔ ممبر اسلام ہے، امت محمدیہ کی رہبری علماء اسلام کے ہاتھ میں ہے۔ علماء امت، میں عرض کر دوں، امت کے رہبر ہیں، علماء اسلام امت کے رہنما ہیں۔ ایک حدیث کی بنیاد پر رب ذوالجلال نے علماء کرام کو امت محمدیہ کا قیامت تک کے لیے باقاعدہ قائد بنا دیا، قیامت تک کے لیے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کا انتقال ہوا 1983 میں، درویش برحق عالم اسلام، سادہ لوح سادہ مزاج اہل اللہ میں سے، قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، پیدائش 1897، قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، انتقال 1983۔ میں عرض کر دوں آپ سے 17 جولائی 1983، میں عرض کر دوں آپ سے، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی 55 سال خدمت اہتمام کا فریضہ انجام دیا، قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ۔ کون ہے قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ؟ دارالعلوم دیوبند کے بانی مبانی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے قابل فخر فرزند یعنی آپ رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں، قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ۔ دارالعلوم دیوبند جس کی بنیاد پڑی تھی 155 سال پہلے 1283 ہجری میں، 15 محرم الحرام، اپنی پیدائش یاد ہے، اپنی بیوی کا برتھ ڈے یاد ہے، اپنے بچے کی پیدائش کی تاریخ یاد ہے، اماں کے انتقال کی تاریخ یاد ہے، لیکن اپنے دینی ادارے، تاریخی سرمائے سے متعلق ہماری معلومات بڑی مختصر ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے 1283 ہجری 15 محرم الحرام بروز پنجشنبہ جمعرات کے دن 30 مئی 1866، آج سے 155 سال پہلے شہر دیوبند میں درخت انار کے نیچے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کے بشارت دی تھی، خواب میں آ کے بشارت دی تھی۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، جن مقامات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے خطوط کھینچے تھے، آپ نے لکیر کھینچی تھی، اسی مقام پر سے باقاعدہ بنیاد پڑی تھی، اور بیداری کے بعد جب وہ دیکھی گئی لکیر تو نظر آ گئی حضرت جناب مولانا محمد رفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کو، درویش برحق۔ میں عرض کر دوں آپ سے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے،
نبی کی ذات سچی ہے، نبی کی صفات سچی ہے، ذکر رسول پہ سبحان اللہ کہہ دیجئے، نبی کی ذات سچی ہے، نبی کی صفات سچی ہیں، نبی کے خیالات سچے ہیں، نبی کے تخیلات سچے ہیں، نبی کا شباب سچا ہے، نبی کا جواب سچا ہے، نبی کا خواب سچا ہے۔ نبی تو نبیوں کے نبی ہیں، حیات النبیین، حیات النبی، زندہ جاوید، ان الانبیاء احیاء فی قبورہم۔ علماء دیوبند کا مسلمہ عقیدہ، علماء اہل سنت والجماعت کا یہ باقاعدہ کلام اللہ کی حقانیت اور حدیث مصطفیٰ کی صداقت سے سجا ہوا عقیدہ ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے لے کر قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ تک، اور شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ سے لے کر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ تک، مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ سے لے کر علامہ سید سلامان ندوی رحمت اللہ علیہ تک، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ سے لے کر کے میں عرض کر دوں آپ سے حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ تک، سب کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ نبی زندہ اور نبی کی ذات زندہ، نبی زندہ اور نبی کی ذات زندہ۔ ان الانبیاء احیاء، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، ان الانبیاء احیاء تک کسی کا اختلاف نہیں کہ انبیاء زندہ ہیں۔ کہاں؟ فی قبورہم، اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند، مفتی عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ، فتاوی دارالعلوم دیوبند، 1928 میں انتقال ان کا۔ عبدالخالق صاحب فتاوی دارالعلوم دیوبند، ہمارے مفتیان دین جس کو پیش نظر رکھے فتویٰ پیش فرماتے ہیں۔ احناف کا کوئی عالم دین ایسا نہیں جو سامنے نہ رکھتا ہو، جیسے فتاوی محمودیہ کو اللہ نے شہرت دوام بخش دی، فتاوی رحیمیہ، فتاوی محمودیہ، فتاوی رشیدیہ، فتاوی خلیلیہ، یہ ہمارا امداد الفتاوی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی، یہ سب ایسی معتبر کتابیں ہیں جس کی بنیاد پہ فتویٰ دیتا ہے ہمارا عالم اسلام، اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہتا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اس میں لکھا وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، اور یہاں تو صلہ آ گیا، واو لگا دیا، سارے نبیوں کو زندہ بتایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد میں پھر صاحب فتاوی دارالعلوم مفتی عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ ایک اور باقاعدہ حدیث شریف نقل فرماتے ہیں وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، واو کے ساتھ بتا دیا کہ اور نبی زندہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی خاص قسم کی، خاص الخاص قسم کی حیات جاویدانی ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کی جو طاقت و قوت اپنی حیات میں ہوتی ہے، توجہ فرمائیے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، عقیدے کی بات چل رہی ہے، نازک بحث آ گئی، نازک موضوع آ گیا، نازک بحث آ گئی، نازک موضوع آ گیا، علماء موجود ہیں، مفتیان دین موجود ہیں، مفسرین قرآن موجود ہیں، مدارس دینیہ کے محتممین موجود ہیں، منتظمین موجود ہیں، منصرمین موجود ہیں، ناظمین موجود ہیں، اور معاونین موجود ہیں، اور غلامان مصطفیٰ موجود ہیں، اور بعض بزرگ حضرات صوفیاء کرام موجود ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے شیخ الاسلام دنیا میں نبی کی طاقت کے لیے امام ترمذی نے روایت نقل فرمائی ہے کہ ایک نبی کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں 4000 مردوں کی طاقت تھی، دنیا میں 4000 مردوں کے برابر طاقت تھی، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 4000 مردوں کی طاقت تھی اس دنیا میں۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے تحقیق کر کے اس کے آگے ایک بات اور کہہ دی کہ نبی کی جو طاقت و قوت حیات میں ہوتی ہے، بعد وفات اس طاقت و قوت میں اللہ اور اضافہ کر دیتا ہے، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ بعد وفات اس طاقت و قوت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا در رسول پہ جب جاؤ، حج بیت اللہ کے موقع پر شہر مدینہ میں، مسجد مصطفیٰ میں، مسجد نبوی شریف میں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، یہ سوچ کر کے صلاۃ و سلام پڑھو کہ جس طرح صحابہ کرام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اقدس سے مشرف ہوتے تھے، ویسے ہی تم کو رسول پاک دیکھ رہے ہیں، اور تم بھی ویسے ہی رسول پاک کو دیکھ رہے ہو جیسے صحابہ کرام دیکھتے تھے۔ پڑھیے زبدۃ المناسک، کس کی؟ قطب عالم کی۔ کون؟ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ۔ کون مولانا رشید احمد گنگوہی؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جن کا انتقال ہوا حافظ صاحب 1933 میں، جس سال اس گنہگار کو، اس سیاکار کو، اس حقیر کو، اس فقیر کو دارالعلوم دیوبند وقف میں مدعو کیا گیا، اور مورخ اسلام کا تحریری اعزاز پیش کیا گیا، زبانی نہیں، الحمدللہ، قولی بھی نہیں، تحریر زندہ رہتی ہے، تحریری اعزاز پیش کیا گیا۔ اس سال ہم کو توفیق دی، اللہ نے موقع بخشا، حضرت
علامۃ الدہر امام العصر علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پاک پر حاضری کا موقع مہد الانور میں مجھے میں اس خاکسار کو عشائیہ پیش کیا گیا. میں عرض کر دوں آپ سے پتہ نہیں دارالعلوم کے بلند پایا علماء نے کیا سوچ لیا اس حقیر و فقیر ناخواندہ آدمی کے متعلق اور انہوں نے یہ اعزاز دے دیا. وہاں سے ہماری ذمہ داریاں کس قدر نازک ہو جاتی ہیں. دارالعلوم دیوبند نے اگر کسی کو مورخ اسلام کا لقب بخشا ہے تو کس قدر ذمہ داریاں آپ کی قاضی صاحب کی ذمہ داریاں کتنی نازک ہو جائیں گی. مولانا زبیر صاحب کی ذمہ داریاں کتنی نازک ہو جائیں گی. قاسمی لگا ہوا ہے کہ جو بات کہیں گے کلام اللہ کی حقانیت کی روشنی میں کہیں گے. ہمارے علماء کرام کی باتیں کتنی نازک کتنی ذمہ داریوں کی باتیں ہوں گی کہ حدیث رسول اللہ کی صداقت کی روشنی میں مسئلہ بتائیں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مسلک حقہ مسلک حنفیہ سے سرے منہ انحراف نہیں کریں گے. 83,000 شرعی مسائل کی روشنی میں فتویٰ دیں گے. میں عرض کر دوں آپ سے کتنی ذمہ داری. اگر ہم آپ سے یہ کہتے کہ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ آج سے 1495 سال پہلے ہوئی تو ہمیں پہلے تحقیق کرنی ہے. کتنی بتائی آقا کی پیدائش مبارکہ کتنے سال پہلے ہم نے بتائی 1495 سال پہلے. کتنا 1495 سال پہلے 1495 سال پہلے 1495 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی. میں عرض کرتا ہوں اگر میں آپ سے عرض کروں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تاریخ کیا 31 what's the date today there are, I think 31st March of 2021 31 مارچ 2021 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 22 اپریل 571 عیسوی. آج ماشاءاللہ دیال پور جس میں 7 حروف آتے ہیں 7 حروف 7 کا عدد تو اتنا مبارک ہے صحیح ہے. دیال پور میں 7 حروف ہیں 7 کا عدد تو اتنا مبارک ہے. آپ غور فرمائیے خلق 7 سماوات طباقا اللہ نے آسمان بنائے تو 7 بنائے زمین بنائی تو 7 بنائی. مغرب میں رکعتیں جو رکھی ہیں مغرب میں جو رکعتیں ہیں نماز مغرب فرض ہے اس میں رکعتیں مجموعی طور پہ ٹوٹل کتنی 7 رکعتیں ہیں. غور فرمائیے صفا و مروہ کی دوڑ 7 بار سبحان اللہ کہہ دیجئے. خانہ کعبہ کا طواف 7 بار 7 بار سبحان ربی العظیم. زیادہ سے زیادہ کتنی مرتبہ رکوع میں سبحان ربی العظیم فقہاء نے مفتیان دین نے لکھا 7 بار. سبحان ربی الاعلیٰ زیادہ سے زیادہ کتنی مرتبہ 7 بار دیال پور. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے ابھی اشتہار دیکھا 17 حضرات کے نام نکلے. علم العادات کی روشنی میں بھی جلسہ کامیاب ہو گیا. بیانات کے اعتبار سے ہمارے بزرگ علماء کرام نے اور نظامت اور خطابت اور نقابت کے ذریعے اور نعتیہ کلام کے ذریعے سے ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جلسہ تو کامیاب ہوا. علم العادات کے اعتبار سے بھی جلسہ کامیاب ہو گیا. 17 باقاعدہ نام ہیں آپ کے اشتہار میں 17 حضرات کے نام ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیے آپ کہ الحمدللہ رب العالمین جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ شریف کی سب سے پہلی آیت شریفہ اس میں حروف بھی 17 ہیں. سبحان اللہ کہہ دیجیے. 5 وقت کی نمازوں کے نام 5 وقت کی نمازوں کے نام لکھیے فجر ظہر عصر مغرب عشاء. ان 5 وقت کی نمازوں کے ناموں کے حروف گنیے تو وہ بھی انشاءاللہ 17 نکلیں گے. کہیے انشاءاللہ. فجر میں 3 حروف ظہر میں 3 حروف عصر میں 3 حروف مغرب میں 4 حروف عشاء میں کتنے میں عرض کر دوں آپ سے عشاء میں کتنے حروف 4 حروف سب ملا کے 17 حروف ہو گئے. اور رکعتیں دیکھیے میں عرض کر دوں آپ سے عشاء نماز عشاء میں رکعتیں بھی 17 ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کے اشتہار میں نام علماء کرام کے وہ بھی 17 ہیں. تو عادات کے اعتبار سے بھی جلسہ کامیاب ہو گیا. اللہ پاک کا نام اللہ 66 عدد ہوتے ہیں 66. علم العادات کی روشنی میں اللہ لکھیے علم العادات کی روشنی میں تو 66 ہوتے ہیں. یا رحمان پڑھتے ہیں آپ رحمان کے 329 حروف ہوتے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم کے کتنے عدد آئیں گے رحیم کے 289. کتنے 289. مالک الملک ذو الجلال والاکرام کے کتنے عدد آئیں گے 1100 عدد آئیں گے. میں عرض کر دوں تو جلسہ تو آپ کا ماشاءاللہ کامیاب ہو ہی گیا ہے. نبی بے مثال ہے نبی کی ذات بے مثال نبی کی ذات بے مثال. شہر مکہ بے مثال شہر مدینہ بے مثال شہر مکہ بے مثال شہر مدینہ بے مثال. غار ہیرا بے مثال. جب تک سبحان اللہ نہیں آئے گا موضوع بدلے گا نہیں. غار ہیرا بے مثال بے مثال. گنبد خضرا بے مثال نبی کی ذات بے مثال نبی کی صفات بے مثال نبی کی ذات بے مثال نبی کی صفات بے مثال. نبی کا فیصلہ بے مثال نبی کی ضیاء بے
مثال نبی کی دعا بے مثال، نبی کی صدا بے مثال، نبی کی ندا بے مثال، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، غار ہیرا بے مثال، کوہ صفا بے مثال، اما خدیجہ بے مثال، اما عائشہ بے مثال. آپ کے گاؤں میں جنتی بیویوں کا تذکرہ ہو رہا، سبحان اللہ کہہ لیجئے. اما عائشہ بے مثال، اما خدیجہ بے مثال، بی بی صفیہ بے مثال، بی بی صفیہ بے مثال، ام حبیبہ بے مثال، بی بی صفیہ بے مثال، ام حبیبہ بے مثال، بی بی جویریہ بے مثال، اما حفصہ بے مثال، بی بی سودا بے مثال، بی بی زینب بے مثال، بی بی زینب بے مثال، ام حبیبہ بے مثال، بی بی میمونہ بے مثال، اور خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ بے مثال. سبحان اللہ زور سے کہیے سبحان اللہ. تو جلسہ بے مثال نہیں ہوگا. 93,000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے صوبہ بہار. اللہ تعالیٰ وہ رب غفار بطفیل حضور سید الابرار صوبہ بہار کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے سکون و قرار. میں عرض کر دوں آپ سے، بنائے یہاں کے باشندوں کو باقاعدہ صاحب کردار. صوبہ بہار، یہ گاؤں دیال پور ہے نا. میں عرض کر دوں آپ سے 45,103 گاؤں ہیں، اس میں ایک گاؤں دیال پور ہے. صوبہ بہار میں گاؤں کتنے؟ How many villages in the state of Bihar? Tell me now. کتنے صوبہ بہار میں کتنے گاؤں ہیں؟ 45,000. There are 45,103 villages in the state of Bihar. بہار میں کتنے گاؤں ہیں؟ 45,103. How many blocks in the state of Bihar? کتنے بلاک ہیں؟ 534. Yes, I am right. 534 بلاک ہیں. میں عرض کر دوں آپ کا ایک بلاک باقاعدہ یہاں پر پھلکا ہے جو ہمیشہ پھلتا ہی رہتا ہے. اور سبحان اللہ ماشاءاللہ دیال پور کے لوگ بڑے دیالو ہوتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ، ہر معاملے میں دیالو ہوتے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے چند روز پہلے میں لوہجر آیا تھا، 15 روز قبل غالباً. وہاں ماشاءاللہ وہ نانا صاحب ہمارے جناب نہال الدین صاحب تشریف فرما یہاں پر. میں عرض کر دوں آپ سے ایسا کہ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے 450 سال پہلے لکھا. علامہ ابن کثیر رحمت